بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت اور نعمت عظمیٰ وہ دین اسلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت اور نعمت عظمیٰ وہ دین اسلام ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے تمام رسولوں کی سیادت، قیادت، امامت عطا فرمائی، اور قرآن مجید کو اللہ تعالی نے تمام کتابوں پر سب سے بڑا مرتبہ عطا فرمایا۔ پھر ان دونوں کے خمیر سے جو زندگی تیار ہوئی ہے، اس کا نام دین اسلام۔ جو ایسی اعلیٰ زندگی اور ایسا اعلیٰ دین ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اگر دنیا پہ تشریف لے آئے تو انہیں اسی زندگی کو اختیار کرنا ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آسمانوں سے ان کا نزول ہوگا اور وہ بھی اسی دین کے پیروکار ہو۔ یہ ایسا ضابطہ زندگی ہے، ایسا کامل اور مکمل ہے، اور ایسا اعلیٰ زندگی کا دستور ہے کہ اللہ نے اسے سارے ادیان پر فضیلت بخشی۔ اس نعمت عظمیٰ کے بدولت آج ہم یہاں اکٹھے ہیں۔ اسی دین اسلام کے بدولت آج ہمیں یہ خوشی نصیب ہوئی ہے۔ اس دین اسلام نے اہل اسلام کو دو خوشیاں عطا فرمائی۔ ایک حج کی عظیم عبادت کے بعد عید الاضحیٰ کی خوشی، دوسری رمضان کی عظیم الشان عبادت کے بعد عید الفطر کی خوشی۔ امت مسلمہ کے لیے یہی دو عیدیں ہیں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک امت میں یہی دو خوشیاں منائی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ جتنی عیدیں ہیں وہ فرقوں کی نشانیاں ہیں، گروہوں کی علامت ہیں، لیکن پوری امت میں اسلام کے بدولت جو خوشیاں اس امت کو ملی ہیں وہ یہ دو خوشی، عید الاضحیٰ، عید الفطر۔ اور یہ دونوں خوشیاں دو بڑی عبادتوں کے ادا کرنے کے بعد ہیں۔ مختلف قومیں دنیا میں آئیں اور انہوں نے اپنے مختلف بت تراشے خدا کے مقابلے میں، اور وہ اس پہ بڑا فخر کیا کرتے تھے۔ کسی نے قومیت کا بت تراشا تو کسی نے وطن کا بت تراشا، اور کسی نے اپنے آباء و اجداد کی تاریخ کو بت بنایا، کسی نے لسانیت کو اور عصبیت کو اور برادری کے بت تراشے،
اللہ نے اہل اسلام سے کہا کہ تمہارا ان سارے بتوں سے کوئی تعلق نہیں، تمہارے لیے سب سے بڑی فخر کی چیز اسلام ہے۔ اننی من المسلمین، میرے لیے سب سے بڑا اعزاز، میرے لیے سب سے بڑی فخر کی چیز میرا مسلمان ہونا ہے۔ لوگ آئے، انہوں نے اپنے اپنے بت تراشے اور انہوں نے اس کو اپنے لیے فخر کی چیز سمجھا۔ کسی نے زبان کو، کسی نے قوم کو، کسی نے وطن کو، کسی نے اپنے آباء و اجداد کی تاریخ کو، ان نسبتوں سے انہوں نے فخر کیا۔ ہمیں اللہ نے یہ تعلیم دی کہ تمہارے لیے جو فخر کی چیز ہے وہ نعمت اسلام ہے۔ اننی من المسلمین، میں مسلمان ہوں، تمہارے لیے یہ فخر کی چیز، اور یہی نعمت عظمیٰ ہے، یہی عظیم الشان نعمت ہے جس نے پوری امت اسلامیہ کو عالمگیر اخوت عطا فرمائی۔ انما المؤمنون اخوہ، اسی نعمت کی بدولت پوری امت اسلامیہ اسلامی اخوت کے خوبصورت رشتے کے اندر جڑی ہوئی ہے۔ اسلامی بھائی چارہ، اسلامی برادری، اسلامی اخوت، اور اسی نعمت نے ہمیں یہ درس دیا کہ ایک مسلمان کا بھائی مسلمان کہلانے کے لائق وہ ہے جس کی زبان، جس کے ہاتھ، جس کے رویے، جس طرز زندگی سے دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے۔ یہی دین اسلام ہے جس نے ہمیں تعلیم دی کہ جب تم کسی مسلمان سے ملو تو کہو سلامتی کی دعا دو، السلام علیکم، اور جب اسے چھینک آئے تو تم اسے یرحمک اللہ کہہ کر رحمت کی دعا دو۔ جب ملاقات کرو تو اسے سلامتی کی دعا دو، السلام علیکم، اور جب اسے چھینک آئے تو تم اسے رحمت کی دعا دو، یرحمک اللہ۔ یہی دین اسلام ہے، یہ نعمت عظمیٰ ہے جس نے ہمیں یہ سبق دیا کہ ایک مسلمان کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان کی جان، مال، عزت، آبرو، اس کی حفاظت اسلام کا حق ہے۔ مسلمان کبھی نہ اپنے مسلمان بھائی پہ ظلم کرتا ہے، نہ اسے بے یار و مددگار چھوڑتا ہے۔ یہ عالمگیر اخوت جو امت اسلامیہ کو ملی، یہ اسی نعمت عظمیٰ کی بدولت میں، جس نعمت میں عبادت کی زندگی بھی ہے، عبادت کا نظام بھی ہے، اعلیٰ درجے کی اخلاقیات بھی ہیں، گھر سے لے کر مملکت تک اور حکومت تک چلانے کے لیے قوانین اور ضابطے بھی ہیں، اور اس کے معاش اور اقتصاد کی ترقی اور کامیابی کے لیے اصول اور رہنمائی بھی ہے۔ ایک مکمل ضابطہ زندگی ہے جو اللہ نے ہمیں نعمت اسلام کی شکل میں عطا فرمایا، اور آج اسی نعمت کے بدولت اس خوشی میں ہم آج یہاں اکٹھے۔ عید الفطر، رمضان کے یہ روزے اسی دین اسلام کے بدولت ہمیں نصیب ہوئے۔ ہم نے رمضان کے روزے رکھے، سحری کرتے ہیں، نیت باندھتے ہیں، افطاری کرتے ہیں،
روزہ مکمل ہو جاتا ہے، کچھ چیزوں سے ہم رک جاتے ہیں، وہ حلال ہوتی ہے، روزے کی وجہ سے ہمیں روک دیا جاتا ہے، سحری سے لے کر افطار تک، نیت کرنے کے بعد افطاری تک ہم ان حلال چیزوں سے بھی رک جاتے ہیں۔ اور جب مسلمان اپنی یہ تربیت کا کورس مکمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے خوشی نصیب فرماتا، اور مسلمان اللہ کے گھر میں آ کر، عیدگاہ میں آ کر 2 رکعت اپنی خوشی کا آغاز، 2 رکعت واجب شکرانے سے اپنی خوشی کا آغاز کرتا ہے، اللہ تعالیٰ شکر ہے، اور پھر اپنی جائز خواہشات پوری کرتا ہے، اس دن لطف اندوز ہوتا ہے۔ تو یہ ہم کہا کرتے ہیں یہ چھوٹا روزہ ہے، چھوٹا روزہ ہے، اور اسلام ہماری زندگی کا بڑا روزہ ہے، اس کی بھی ہم نے نیت کر رکھی ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس نیت میں ہم نے یہ طے کیا ہے کہ جتنی حرام کردہ چیزیں ہیں ہم ان سے اجتناب کریں، اور یہ روزہ جاری ہے، اور یہ اس وقت تک جاری ہے جب تک کہ ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں سے حوض کوثر پر افطار نہ ہو جائے۔ تو اگر رمضان کے روزے کی برکت سے اس اسلام کے روزے میں تازگی اور فکر پیدا ہو گئی کہ جیسے رمضان کے روزے میں ہم نے حلال سے بھی پرہیز کی اللہ کی وجہ سے، اب ہم بقیہ زندگی میں ہر اس چیز سے پرہیز کریں گے جس سے اللہ نے ہمیں روک دیا۔ تو اس خوش نصیب کا یہ رمضان کا سیزن بھی لگا، اور اسے یہ خوشی مبارک ہو گئی۔ یہ پھر خوشی اسی کی خوشی ہے، اسی کے لیے یہ خوشی کا دن ہے۔ اور ایک دن اور ہے جس دن پھر عید ہوگی، اور اس عید کے دن آپ سے کہا جائے گا سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین۔ جب حوض کوثر سے اپنے افطار کر کے آگے نکلیں گے تو ہمارا ایک خوشی کا دن کا آغاز ہوگا، اور وہاں قدم قدم پہ ہمیں یہ صدائیں سنائی جائیں گے اس عید کے دن، سلام علیکم سلام علیکم طبتم۔ اب مزے کرو، اب لطف اٹھاؤ، اب تم ہمیشہ کے لیے سلامتی میں آ گئے، اور یہ زندگی کی سلامتی اور نعمتیں تمہارے لیے سدا اور ہمیشہ ہے۔ تو وہ بھی ایک عید کا دن آنے والا ہے، اور وہ بھی ایک خوشی کا دن آنے والا ہے، اور وہ خوشی اور عید کا دن جب مسلمان اسلام کے روزے کی پابندی کرتا ہے تو وہ خوشی بھی اہل اسلام کو ملتی ہے۔ تو میرے عزیزو، نعمت اسلام بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑا انعام ہے، اس پہ اللہ کا شکر ادا کیجیے، اور اس دولت کی ہمیشہ قدر کیجیے، اور اس سے اپنی زندگی کی رہنمائی لیجیے۔ اللہ تعالیٰ مجھ اور آپ کو جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ہم عید کا طریقہ